الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقدمكم ومثواكم صدق الله العظيم. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس کا تعلق علم سے ہے، نالج کے ساتھ. علم اللہ رب العزت کی صفت ہے. علم کی اہمیت شریعت مطہرہ کے اندر بہت زیادہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک ہیڈنگ قائم کیا ہے، فضل العلم، العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے اس بارے میں کہ علم بولنے اور عمل کرنے سے پہلے ہے. علم کا مقام پہلے، بعد میں قول بات آتی ہے اور عمل آتا ہے. اس کے تحت انہوں نے وہ آیت کریمہ لکھی ہے جو سورہ محمد 26ویں سپارے کے اندر ہے. اس میں یہ آیت ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. جان لو، علم حاصل کر لو، یقین کر لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ استغفار کیجئے اپنے لیے بھی اور ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے. تو جان لو، علم حاصل کر لو، یقین کر لو. یہ پہلے کیا یقین کر لو، کیا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ استغفار کیجئے اپنے لیے اور ایمان والے مرد و عورتوں کے لیے. تو پہلے علم آیا، اور استغفار کے اندر بولنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے.
تو پہلے علم ہے اور اس کے بعد بات ہے اور عمل ہے. ایسے شرف کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، ویلیو کے اعتبار سے بھی علم کا مقام پہلے اور عمل کا مقام بعد میں. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی چیز کا پہلے علم حاصل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں کہا جاتا ہے اور پھر اس پر عمل ہوتا ہے. تو علم مقدم ہے ذاتی طور پر بھی. آپ کو کسی نے کہا کہ فلانی جگہ فلاں چیز دکھ رہی ہے، یہ آپ کو علم ہوا. اس علم کے بعد آپ نے دوسرے کو بتایا کہ فلاں چیز فلاں جگہ دکھ رہی ہے، اور آپ وہاں پہنچے لینے کے لیے. تو پہلے علم آیا، اس کے بعد قول بات آئی اور اس کے بعد عمل. تو قول و عمل کا درجہ علم کے بعد ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ دین کے معاملے میں بغیر علم کے غور و خوض کرنا حرام ہے. یاد رکھنا بات جو میں کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو. ریاض، مدینہ الریاض جو شہر ہے سعودی میں، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، پتہ نہیں ابھی ہے یعنی ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بغیر علم کے دین کے بارے میں غور و خوض کرنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بغیر علم کے دین کی بات کرنے کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي. آپ بتا دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے فحش کاری، زنا کو اور گناہ کو، ظاہری باطنی سب گناہ، والبغي، اس کے ساتھ شرک کا بھی تذکرہ آیا. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. کس کے ساتھ بیان کیا؟ شرک کے ساتھ بیان کیا. یہ کھیل نہیں ہے، یاد رکھ لو. دین کے معاملے میں اٹکل پچو رجمن بالغیب شروع کر دو اپنے طور پر. میری رائے یہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ کس بنیاد پر رائے اپنی قائم کر رہے ہو دین کے معاملے میں؟ فاؤنڈیشن چاہیے. کورٹ کا مسئلہ ہے وہ وکیل کے پاس جاتے ہیں، وکیل صاحب ایسا معاملہ ہے، ایسا ہو. ارے تیرے باپ کا قانون تھوڑی ہے وہ یہ کہے گا، قانون گورنمنٹ کا ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، تم جو کہہ رہے ہو تو تمہارا دماغ کہہ رہا ہے. تو شریعت مطہرہ کیا اس سے بھی نعوذ باللہ نہیں گزری ہے کہ آپ اپنی رائے سے کہہ دو؟ دین کے معاملے میں اپنی رائے کچھ حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے اللہ رب العزت نے دین کے معاملے میں بغیر علم کے کوئی بات کہہ دینا اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ حرام کیا اللہ نے کہ دین کے معاملے میں بغیر علم کے آدمی بات کرے. آپ تو 5 آدمی بیٹھتے ہیں، کہا یہ مسئلہ ہے، کیا رائے تیری؟ یہ بھائی کیسے رائے قائم کرے؟ ایک آدمی نے لو سیکھا ہی نہیں تو کیسے بتا سکتا ہے وہ قانون کے بارے میں، دنیاوی قانون کے بارے میں؟ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو، یہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ علم کس سے لے رہے ہیں یہ بھی دیکھو. صرف
قرآن اور حدیث محفوظ ہے اس بات سے. آدمی اپنے ہاتھ سے جو کتاب لکھتا ہے اس میں مسٹیک کر سکتا ہے, اس میں مسٹیک بھی اور صحیح بھی دو چیزیں مل کے ہوتی ہیں. قرآن میں ایسی بات نہیں ہے, وہ بالکل کلیئر چیز ہے. اللہ کے نبی کے ارشادات بھی ویسی چیز ہے. آپ سوچو کہ ہم کتاب پڑھ کے علم حاصل کر لیں گے, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. نبی کو کیوں بھیجا اللہ نے آخر؟ اللہ بھی تو کتاب بھیج سکتا تھا. جس زبان کو لوگ جاننے والے ہوں اس زبان کی کتاب بھیجتے تھا اللہ تعالیٰ, لیکن نبی کیوں بھیجا؟ اسی لیے نبی کو بھیجا کہ نبی کے شاگرد بنے صحابہ, صحابہ کے شاگرد بنے تابعین, تابعین کے شاگرد بنے تبع تابعین. یہ ہماری سند ہے میرے بھائی. اسی لیے کہا گیا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر یہ سند کا مطلب یہ کہ میں نے اپنے استاد سے سنا, انہوں نے اپنے استاد سے سنا. ہمارے پاس جو حدیث ہے یہ واحد دین اسلام ایسا ہے کہ جس کے پاس سند ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ تم اپنا علم کس سے لیتے ہو یہ پہلے دیکھ لو. ان ھذا العلم دین, یہ علم ایک دین ہے. فانظروا امن تاخذون دینکم, دیکھ لو پہلے کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. کمپیوٹر سے حاصل کر رہے ہو, کوئی خیر نہیں ہے. کتاب دیکھ کے علم حاصل کر رہے ہو, کوئی خیر نہیں. اس لیے میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے اب لگ رہا ہے ایسا کہ فیصلہ کر دیا ہے کہ علم اب اٹھا رہا ہے. ابھی 2-3 مہینے میں 150 سے زیادہ بڑے بڑے عالم دنیا سے چلے گئے. کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ موت تو اللہ کے چاہے بغیر آ نہیں سکتی, اس کے فیصلے کے بغیر تو کسی کی روح قبض نہیں ہو سکتی. اتنے سارے علماء کا چلا جانا امت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, یاد رکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم اب کھینچنا شروع کر دیا ہے. اللہ ایسے علم نہیں لے گا کہ ان کے سینے میں کچھ ہے تو پورا نکال لیا جائے. نہیں, ایسے نہیں لے گا اللہ, علم ایسے نہیں لے گا. اس کی پاسبلٹی تو ہے, لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ علم اس طرح سے نہیں کھینچے گا. میرے بھائیوں, سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ علم حاصل کریں. یاد رکھو, علم 2 طرح کا ہوتا ہے. دیکھو میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے اس کو دماغ میں بٹھاؤ اور پھر سوچو اس کے اوپر. علم 2 طرح کا ہے. ایک علم وہ ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس کا حاصل کرنا کمپلسری فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے. ایک وہ علم ہے. اور ایک وہ علم ہے کہ جس کو سب کو جاننا ضروری نہیں ہے. ہر علاقے میں ایک آدھ آدمی کا ایسا ہونا ضروری ہے جو اس کو جاننے والا. نمبر 1 پر ہم آئیے. نمبر 1 پر کہ وہ کون سا علم ہے جس کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, جس کا چھوڑنے والا معذور نہیں سمجھا جائے گا, جس کو حاصل نہ کرنے والے کو کوئی ایکسکیوز اللہ کیا نہیں چلے گا. اللہ میں نہیں جانتا. آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور 80 کا ایریا ہے اور 100 پہ ہے, وہاں 80 والا کھڑا ہے, کہا مجھے پتا نہیں لگا. کہا تجھے پتا نہیں, سائڈ پہ وہیں پہ آپ کو دے دے گا. ارے مجھے پتا نہیں, پتا رکھنا تھا. جب روڈ کے اوپر آئے ہیں تو قانون جان کے آؤ, کہے گا کہ جب قانون نہیں جانتے تھے تو آئے کیوں تھے روڈ کے اوپر؟ تو ہماری شریعت اللہ کا دین چل جائے گا ایسے چلنا میں نہیں جانتا, نہیں چلے گا. وہ کون سا علم ہے جس کے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا؟ وہ علم ہے جس سے ہم اپنے دین کو درست کر سکیں. اور وہ کیا ہے؟ عقیدے کے احکام. عقیدہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بلکہ آپ سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں, آمنت باللہ و ملائکتہ, فرشتوں کے بارے میں. اب تو
بعض لوگ قسم بھی اس طرح کی کھاتے کہ میں اللہ کو اور اس کے رسول کو حاضر ناظر سمجھ کے کہ اللہ کا نبی کا حاضر ناظر، اللہ حاضر ناظر ہر جگہ ہوتا ہے، نبی تو حاضر ناظر نہیں ہو سکتے، پھر اللہ اور نبی میں فرق کیا ہوا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھرے درود شریف پڑھ رہے ہو تو وہ فرشتہ لے جا کے وہاں پہنچاتا ہے، اور وہاں جا مدینہ منورہ میں جا کے درود پڑھتا ہے آدمی تو اللہ کے نبی خود سنتے اور جواب دیتے۔ خیر، تو عقائد، قرآن مجید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آسمانی اور کتاب، یہ عقائد کا علم، نماز ہماری کیسے صحیح ہو، پاکی کے مسائل، وضو کس سے ٹوٹتا ہے، غسل کس سے فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کتنی واجب ہے، روزہ کس سے ٹوٹے گا، یہ سارے مسائل جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح حج، جس کے اوپر حج فرض ہو گئے، اس کے احکام جانو، اس پر فرض ہو گئے۔ اس طریقے سے کہ یہ اعمال ہمارے صحیح ہو جاوے، اتنا جاننا ضروری ہے، یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ دوسرے نمبر کا وہ علم ہے کہ جس کا جاننا سب پر ضروری نہیں، جو اس سے زیادہ اوور ہے۔ مثال کے طور پر معاملات، ڈیلنگ کے مسائل، یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں راضی ہیں تو چل گیا۔ بھئی سود کا معاملہ تو راضی سے، رضامندی سے تو ہوتا ہے۔ جو آدمی بینک کے پاس جاتا ہے اور قرضہ لیتا ہے تو کیا وہ ناراض ہو کے جاتا ہے؟ وہ تو خوشی سے جا رہا ہے۔ جو ایگریمنٹ بنتا ہے، سائن کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ ہاں ہمارا اپروو ہو گیا، پھر بھی شریعت نے اس کو حرام کہا ہے۔ چاہے دو آدمی راضی ہے انٹرسٹ کے معاملے میں، ارے اسی طرح سے رشوت کے معاملے میں کوئی آدمی اپنا کام غلط طریقے سے نکلوا رہا ہے اور شوق سے دے رہا ہے، خوشی سے، جائز ہو جائے گا دونوں کی خوشی سے؟ نہیں، شریعت کے اپنے رولز ہے، تم آپس کی رضامندی سے اس کو صحیح نہیں کر سکتے۔ شریعت کہے گی کہ نہیں، ہمارا قانون یہاں یہ ہے۔ جوا کھیلنے والا بھی تو جوا کھیلتا ہے اور وہ خوشی سے جیتتا ہے، خوشی سے ہارتا ہے، تو کیا وہ جائز ہو جائے؟ نہیں ہوگا۔ تو معاملات آپ کے ڈیلنگ کیسے ہیں وہ آپ کو جاننا پڑے گا۔ نہیں جانتے تو علماء کے پاس آؤ، مفتیوں کے پاس آؤ اور پوچھو کہ یہ میں بزنس کر رہا ہوں، میرا بزنس صحیح ہے کیسے، اور غلط ہے تو مجھے اس کو صحیح کیسے کرنا چاہیے۔ یہ کام مفتیوں کا ہے۔ اسی طرح سے وصیت، آدمی تو دنیا سے جاتا، میرا سارا میں نے فلانے کے نام پہ لکھ دیا، کیا کر دیا تم نے؟ تو قبر میں بھگتے گا، مرنے کے بعد آخرت میں بھگتے گا، تیرا کوئی حق نہیں تھا۔ تیرے رشتے دار ہے، تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، سب کا حق ہے، نہیں چلے گا۔ کہا کہ اس کی مرضی، اس کا مالک تھا، اس کو مالک نہیں تھا، موت کا وقت آ گیا، کچھ نہیں چلے گا اس کا۔ اس نے اپنے رشتے داروں کو محروم کرنے کے لیے کیا ہے، جائز نہیں۔ 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ایک کو دیا، سب کو محروم کر دیا، لڑکوں کو دیا، لڑکیوں کو نہیں دیا۔ میں مالک ہوں، میری مرضی، تیری مرضی کیا؟ خدا نے بھی اپنی مرضی رکھی ہے، قرآن میں اس کے احکام لکھے ہیں۔ یہ علم سب کے لیے ضروری نہیں ہے جاننا، عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کے احکام ہیں۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، غلط طریقے سے مت کھاؤ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ خیر، اس لیے میرے عزیزو، ایک بات تو یہ ہے کہ علم کا جو مقام ہے، علم کا جو درجہ ہے، وہ بہت اونچا ہے۔ اس علم کے اونچا درجہ ہونے کی وجہ سے علماء کا درجہ بھی اونچا ہو گیا، اس لیے کہ علم صفت الہی، اللہ کی صفت، اور اللہ جس کو اپنی صفت سے نوازے، اپنے علم سے نوازے جس کو، تو ظاہری بات ہے علماء کا مقام بہت اونچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات کے اندر بات بیان کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تحبهم اہل السماء، آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، وتستغفر لهم الحیتان فی البحر،
سمندر کی مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے استغفار کرتی ہے، اذا ماتوا، جب وہ مر جاتے ہیں، الی یوم القیامہ، کرتے رہیں گے قیامت تک۔ اور ایک حدیث عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال، علم ایک خزانے ہیں، علم ایک نہیں کئی خزانے ہیں علم کے، اور اس کی چابی پوچھنا ہے۔ اس کی چابی سے تالا کھلتا ہے، تالا کھلے گا تو اندر ہلیں گے ورنہ باہر رہیں گے۔ ایسے ہی علم ایک کئی خزانے ہیں، ان خزانوں کے اندر گھسنے کے لیے چابی کی ضرورت ہے، اس کی چابی ہے سوال کرنا۔ فَسَلُوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا فَسَلُوا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، ارے پوچھا کرو اللہ تم پہ رحم کرے۔ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ، سوال کرنے میں 4 آدمیوں کو ثواب ملے گا۔ دین کا مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے ایک آدمی پوچھ رہا ہے، اس میں 4 آدمی کو ثواب ملے گا۔ السائل، پوچھنے والے کو ثواب ملے گا، والمعلم، بتانے والے کو ثواب ملے گا، والمستمع، دھیان سے سننے والے کو ثواب ملے گا، والمحب لهم، اور ان سب سے جو محبت کر رہا ہے ان کو بھی ثواب ملے گا، 4 آدمی کو۔ پھر سے یہ حدیث سنیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا العلم خزائن، علم کے خزانے ہیں اور اس کی چابی سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، لہذا پوچھا کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ اور سوال کرنے کے اندر 4 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے، ایک پوچھنے والے کو، دوسرا جواب دینے والے کو، تیسرا سننے والے کو، اور چوتھا ان سے محبت کرنے والے کو۔ آج تو ہم لوگ ان کو کیا پوچھتے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے میں اپنا کر رہا ہوں، مفتی کو کیا پوچھتا، مولوی کو کیا پوچھتا؟ نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کے اندر محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے اور حضور کے طریقے کی تابعداری ہم پر ضروری ہے۔ باقی ایک کام آپ نے کیا ہے، بھائی بکرا قربانی کا ذبح کیا، لیکن ادھر سے ذبح کرنے کے بجائے ادھر سے کر دیا، ہو تو گیا ذبح، لیکن بتاؤ یہ حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ذبح کیا ہے لیکن شریعت کے خلاف، وہ سوچے کہ بکرا میرا ہے، چھری میری ہے، میں جس طرح چاہوں کر لوں، نہیں چلے گا۔ ہم تابع ہیں میرے ابھی، جو دین نام ہے تابع داری، منمانی کا نام دین نہیں۔ خیر، تو سوال کرو، پوچھو علماء سے، اس نیت سے پوچھو کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہاں، آتے ہیں الحمدللہ سوال آتے، لیکن ابھی بھی کم ہے، یا تو اس لیے کہ سب جانتے ہیں اس لیے نہیں پوچھتے، یا اس لیے نہیں پوچھتے کہ شرم آتی ہے کہ پوچھیں گے تو کیا کہیں گے، کہ اتنا نہیں معلوم نہیں۔ ہاں، بڑے لوگ بھی غلطی بڑی کر ڈالتے ہیں، چھوٹے آدمی سے غلطی ہوتی ہے، بڑے سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے، لیکن پوچھو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے مسائل بھی پوچھو۔ ایک بڑے آدمی سے جس کے 3-4 بچے ہیں، ان کے سامنے یہ بات ہوئی کہ حالت حیض کے اندر بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے۔ کہا کیا بات کرتے؟ میں کہا قرآن میں ہے بھائی، دوسرے سپارے میں، جب منتری چل رہی ہو، بلیڈنگ ہو رہا ہو عورت کو، تو مرد اس سے صحبت نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ تو وہ تعجب سے پوچھنے لگا کہ یار کیا بات؟ میں کہا قرآن میں ہے دوسرے سپارے میں۔ آپ بتاؤ، قرآن اللہ نے اتارا، ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور سمجھتے بھی کیسے؟ مجلس ہوتی ہے، آتے نہیں، فکر نہیں کرتے۔ تو بھائی سوال کرو، علماء سے پوچھو اپنے مسائل کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو آپ یہ سوچے کہ ہم تو جانتے نہیں، تو جاننے کا تو مسئلہ ہے، پوچھو گے تو جانتے ہو جاؤ گے۔ آج اللہ رب العزت نے اس علم کو اٹھانے کا فیصلہ کر دیا، ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 2-3 مہینے کے اندر 150 تو کمپلیٹ ہو گئے، اس سے اوپر تک کی بات،
بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ علم کو کھینچ رہا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر 100 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں، اور 7307 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے امام بخاری، اور یہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالی علم کو اس طرح سے نہیں کھینچے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال دے، ایسے نہیں کرے، یعنی کر تو سکتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے لیکن کرے گا نہیں، تو پھر کیسے قبض کرے گا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، ایک ایک کر کے چلتے رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ حتیٰ حدیث ہے حتیٰ اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ ایک بھی عالم کو اللہ باقی نہیں چھوڑے گا، تو ہوگا کیا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنے سردار جاہلوں کو بنا دیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے، بھائی آپ مسئلہ بتا دیں، بیچارہ وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، سیدھی بات، لادری بھی بہت بڑا جواب ہے، لادری کو آئی ڈونٹ نو، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ یار لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوگی تو کہاں جائز ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو اتنا مسئلہ معلوم نہیں، تو وہ اپنے طور پہ لگا دے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا سردار بنا لیں گے جاہلوں کو، فافتوا بغیر علم، وہ فتوا دیں گے بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج میرے عزیزو دیکھیے، کمپیوٹروں سے انٹرنیٹ سے علم لیا جا رہا ہے، ارے اگر یہی کافی ہو جاتا، کتابوں سے پڑھ لینے سے کافی ہو جاتا اور کسی استاد کی ضرورت نہ پڑتی، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی بخاری شریف دنیا میں پڑھی جا رہی ہے قرآن مجید کے بعد، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع صحیح الامام البخاری، پہلے نمبر کی کتاب امام بخاری کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ حدیث کے حاصل کرنے کے لیے سفر میں گزارا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے لمبے لمبے سفر کیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے، کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کتابیں ہی کافی ہو جاتی تو بھیج دیتے، کتابیں اس زمانے میں بھی لکھنے کا رواج تو تھا، کتاب بھیج دیتے کہ لے پڑھ لینا اس کو، نہیں، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر کیا، کیوں آخر؟ اس لیے کہ ان کی نظروں میں علم کی قدر ہے۔ آج ہمارے نزدیک علم کی قدر نہیں ہے، اگر مولانا صاحب یا مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، آدھے گھنٹے بعد جانے دو، اور بہت سارے مفتی پوچھ لیں گے ان کو، اور بہت مولوی ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے، وہاں گھر جا کے بیٹھ گئے، باہر بیٹھے انتظار میں کہ وہ باہر نکلیں گے تو مسئلہ پوچھوں گا۔ جب وہ اپنی نماز کے لیے باہر نکلے تو دیکھا رہے آپ یہاں، کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آج آپ تو حضور کے چچا کے لڑکے ہیں، کتنے بڑے آدمی۔ کہا نہیں، علم کے پاس پہنچا جاتا ہے، ہمیں علم کے پاس جانا پڑے گا، ہاں یہ نہیں ہے آپ ہم کو کہیں گے ارے مولانا بارش بنو اور برسو، تو بھائی ہم کو کنواں بننے میں کیوں تکلیف ہوگی، کنواں بن کے رہیں گے ہم۔ دیکھو علم کا جب تک احترام نہیں ہوگا علم نہیں آئے گا۔ آج علم اٹھتا جا رہا ہے، یقیناً اٹھتا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء پیوند خاک بن گئے، بڑے بڑے علماء، حدیث کے استاد اور تفسیر کرنے والے، مدرسوں کے محتمین، تقریباً 150 سے زیادہ لوگ چلے گئے۔ آج میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ
اگر اس طرح سے علماء کی جماعت دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ جب علم نہیں، آخر علم تو بنیادی چیز ہے، اعمال کو صحیح کرنے کے لیے علم ضروری ہے، اعمال اس کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے 6 نمبر کو بیان کیا جاتا ہے تو 6 نمبر میں علم اور ذکر کا ذکر آتا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے فضائل کا، ایک ہوتا ہے مسائل کا۔ فضائل کا علم حلقوں میں بیٹھ کے سنو اور مسائل کا علم معتبر علماء سے پوچھو۔ ہر ایرے گیرے نچھو ٹھیرے کو جس نے جبہ پہن لیا یا وہ کس طرح سے لگنے لگا عالم، تو وہ عالم تھوڑی ہو جائے گا، سند ہوتی ہے بھائی آپ نے کہاں سے پڑھا تھا، آپ کتنا پڑھ کے آئے، آپ یہ مسئلہ بتلا سکتے۔ وہ ریاض کے عالم نے لکھا کہ قرآن مجید کو خود کا قرآن صحیح نہیں ہے اور کہہ رہے کہ ہم علم اپنے دماغ سے سیکھ رہے، نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کامل استاد کے پاس ہم اپنے آپ کو گرائیں گے، العلم لا یؤتی بعدہ حتی تؤتی کلک، علم اپنا اتنا حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف سکھائے میں اس کے غلام ہوں، چاہے تو مجھے باقی رکھے چاہے مجھے آزاد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں تو علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنا علم تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اس کے باوجود فرمایا آج میرے بھائیوں ہمیں علم کی بہت ضرورت ہے اور علماء دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اس لیے اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو علم سکھاؤ۔ رزق تو تقسیم ہو چکا ہے مقدر کا، اب دیکھیے دنیا کا اینڈ ہوگا تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث شریف ہے مسلم شریف میں، یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ ابھی رمضان عید گئی تھی، بقرہ عید بھی چلی گئی اور کتنے دن ہو گئے، یہ ہے قیامت کی نشانی۔ یتقارب الزمان، زمانہ ٹائم بالکل قریب قریب ہو جائے گا۔ وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ، اور علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیوں؟ علم کی قدر نہیں ہوگی، لوگ علم کی ضرورت کو نہیں سمجھیں گے۔ کسی نے کسی سے کہا کہ کیا بات ہے کہ عمرا جو لوگ امیر لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں وہ علماء کے دروازے پہ نہیں جاتے اور علماء مالداروں کے دروازے پہ جاتے، تو کیا جواب دیا؟ کہا اس وجہ سے کہ علماء کو مال کی قیمت معلوم ہے کہ مال کیا قیمتی ہے، ان مالداروں کو معلوم نہیں کہ علم کتنا قیمتی ہے۔ اگر ان کو اس کا پتہ چلتا کہ علم اتنا قیمتی ہے تو وہ علماء کے گھر پہ جاتے۔ نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پہ جاتا ہو اور بدترین فقیر ہے وہ جو امیر کے دروازے پہ جاتا ہو۔ یہ ہے میرے بھائیو علم، اس لیے علم کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے علم کی ناقدری کی تو اپنے گھروں میں علم تو نہیں آئے گا، لیکن علم کا جو نور ہے دنیا سے جا رہا ہے۔ 150 سے زیادہ علماء اٹھ گئے 2 مہینے کے اندر، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نماز تو وہ پڑھا لے گا، فلاں پڑھا لے گا۔ علم دوسری چیز ہے، ہاں علم ہے دوسری چیز، یہ اللہ سے تعلق والی۔ اسی لیے جیسے میں نے کہا العلم پہلے علم ہے، العلم قبل القول والعمل، بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم ضروری ہے۔ بولنے سے پہلے آپ کسی چیز کے بارے میں بولنا چاہتے تو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کے بارے میں، آپ کو مجھے ٹاپک دو کہ اس کے بارے میں بولوں۔ ارے بھائی میں جانتا ہی نہیں کہ کوئی انگلش لفظ بول دیا کہ اس کے بارے میں آپ کو اسپیچ دینا ہے، ارے یہ لفظ ہی میں نہیں جانتا اور اس کے بارے میں بولوں گا کیسے میں؟ تو پہلے مجھے علم لینا پڑے گا۔ اس لیے بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آدمی بغیر علم کے اگر بولتا ہے یا بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بغیر علم کے دین کی بات کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کے ساتھ بیان کیا ہے، شرک کے ساتھ، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں
اپنی اولاد کی فکر کرو، عقائد سکھاؤ. آج ہم لوگ عقائد اپنے گھروں میں عقائد کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا. خدا کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. کیونکہ جب علم نہیں ہوتا اور اس طرح کے باطل عقیدے والوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں. ابھی پرسوں کی بات کر رہا ہوں، پرسوں کی بات، میں گیا ہوا تھا حضرت ببن کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے کچھ کام کے لیے. تو ان کے پاس دوسرا ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا، وہ میرے پاس آ گیا اور انگلش میں بات کرتے کرتے دھیرے سے مجھے پوچھتا ہے کہ کیا نا آج کے اوپر کس کرنے کا اوکے. تو مجھے پوچھتا ہے کہ اسلام میں ایک عورت سے زیادہ عورتیں کہ کیا ہے. میں نے کہا اسلام نے حکم نہیں دیا کہ کرو. اسلام نے کہا ہے کہ کرو 2 سے زیادہ، 1 سے زیادہ کرو، حکم نہیں دیا. لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے تو اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی بہت ساری کنڈیشن رکھی. پھر میں نے اس کو سمجھایا. آج میرے بھائیوں، ہمارے قرآن میں جو چیزیں ہیں لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، دوسری قومیں پڑھتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر علم نہیں ہوگا تو ہم کیا جواب دیں؟ ہمارے دین کو بچانے کے لیے اور دوسروں کو دین کی طرف لانے کے لیے علم ایک بنیادی چیز ہے. ہاں، بنیادی چیز ہے. لیٹریچروں سے علم نہیں آئے گا، انٹرنیٹ سے علم نہیں آئے گا. اس کے لیے تو کسی کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی. صحابہ نے حضور کی شاگردی اختیار کی تو وہ صحابہ بن گئے. ہاں، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تعبیر اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں نہیں آ سکے. وہ صحابی کا مقام نہیں لے سکے، کیونکہ حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھنا وہ آدمی صحابی ہوتا ہے. یہ حضور کو دیکھے نہیں کیونکہ ماں کی خدمت میں تھے. تو بات یہ ہے کہ حضور سے جنہوں نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا وہ صحابی بن گئے، صحابہ سے جنہوں نے لیا وہ تابعی بن گئے. تو میرے بھائیو، علم کا مقام بہت اونچا ہے اور آج علماء دنیا سے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی، بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. اس لیے کہ اگر روحانی ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ہوگا کیا؟ کیا آپ کوئی فارمیسسٹ بن کے تھوڑی دوائی لے سکتے ہیں؟ وہ بیچارہ مدد کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن فارمیسی الگ ہے اور ڈاکٹر کا فن الگ ہے. ڈاکٹر دیکھے گا کہ اس کو کتنا ڈوز ہضم ہو سکتا ہے اور اس دوا کو اس کے ساتھ کیسے کھلا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر کا کام الگ ہے. کتابیں پڑھ لینے سے آدمی علامہ نہیں بن جاتا ہے، جیسے کتابیں پڑھ لینے سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا، وہ الگ فن ہے. خیر، اس کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو علم سکھائے. آج دنیا سے علم پوچھ رہا ہے، یہ خطرے کی گھنٹی. اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ ہمیں تو محروم نہ کرنا اور ہمیں فتنے میں مت ڈالنا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.